اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کی مختصر سی تفسیر بیان کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آیت ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اس آیت کی مختصر سے تفسیر بیان کی تھی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ رب العالمین ایسی مثالوں کو بیان کر کے یا ایسی مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں فاسقین کو۔ فاسق کا کیا معنی ہے یہ میں نے پچھلے ہفتے بتا دیا تھا۔ فاسق یہ فسقہ سے ہے جس کے معنی نکل جانے کے ہیں، الخروج ان طاعت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، یہ فسق ہے۔ ہر طرح کے گناہ کو فسق کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں اگر کھجور اپنے چھلکے سے نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں فسقت الرطبۃ، کھجور چھلکے سے نکل گیا۔ اصطلاح میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہر طرح کا گناہ شامل ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وما یضل به الا الفاسقین، فاسقین کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یا فاسقین گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فاسقین کون ہے، مزید تفصیل آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ فاسق کون ہیں۔ ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے آج جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فاسقوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ فاسق کون ہیں، کس طرح کے لوگ فاسق ہیں، کن کو فاسق کہیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد و پیمان کو، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک صفت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اللہ رب العالمین جن کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ ان کو کاٹتے ہیں، دوسری صفت۔ اور تیسری چیز ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے بارے میں کہا کہ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ برادران اسلام، یہاں اللہ رب العالمین نے فاسقین کی 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، وعدوں کو توڑتے ہیں۔ وعدہ وفا کرنا یہ واجب ہے اور مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا یہ واجب ہے اور مومنوں کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعد و عہد و پیمان کو پورا کرو۔
اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، وہ شخص اور ایک اندھا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا انما یتذکر اولو الالباب، قرآن سے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ اب اولو الالباب کون ہیں؟ مزید تفصیل اللہ رب العالمین آگے ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، وعدوں کو نہیں توڑتے، ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بھی، اور وہ جوڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربهم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں، یعنی خطرناک حساب کی خطرناکی سے ڈرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین نے کئی مقامات پر وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، وعدہ یہاں پر کس طرح کا وعدہ مراد ہے؟ مفسرین نے اس عہد کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہاں پر عہد و پیمان سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ رب العالمین نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے، جو بندوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم تیرے اوامر کو بجا لائیں گے اور تیرے نواہی سے بچتے رہیں گے، کلمے کا اقرار کر کے۔ بندہ جب کلمے کا اقرار کرتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ ہم تیری ہر بات کو مانیں گے، تیرے رسول کی ہر بات کو مانیں گے، اور جس بات سے تو نے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں گے، جس بات سے تیرے رسول نے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں گے۔ یہ بندہ وعدہ کرتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وعدہ مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وعدہ وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ازل میں بندوں نے کیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم سے بنی آدم کو نکالا تو سارے بنی آدم سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ، تو اس وعدے کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، یا پھر مخلوق سے کیا جانے والا وعدہ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مخلوق سے کیا جانے والا وعدہ، جس کے توڑنے والے کو منافق کہا گیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت منافقی ثلاث، ایک اور روایت میں اربع، کہا کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کو توڑے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک اور روایت میں 4 صفتوں کا تذکرہ ہے، جس میں کہا کہ واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر آ جائے۔ یہ منافقین کی صفات ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فاسقین کہہ کر ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو توڑتے ہیں، اور مومن تو وہ ہوتا ہے جو وعدہ وفا کرتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے ان کی۔ جبکہ مومن کی صفت کیا ہے کہ جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں۔ یہاں بھی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں کہ جوڑنے کس کو کس سے جوڑنا ہے، یہ جوڑنے سے کیا مراد ہے، کس سے کس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ اپنے سے بندوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مجھ سے جڑیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں یہ مومنین ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ سے کاٹتے ہیں یہ منافقین کی صفات ہیں۔ اور اسی طرح کہا بعض مفسرین نے
کہ جو اپنے قول کو اپنے فعل سے جوڑتے ہیں، اپنے قول کو اپنے فعل سے جوڑتے ہیں، یعنی جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، جن کا قول اور فعل ایک ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد رشتہ داروں کو جوڑنا ہے، رشتہ داروں کو جوڑنا یہاں پر مراد ہے، جس کے جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ وعدہ وفا، وعدہ خلافی جو کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسری صفت کا ذکر عموماً کیا گیا قرآن میں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہا کہ سب سے بدترین جانور، ہم سب جانور ہیں، یعنی جس میں بھی جان ہوتی ہے وہ جانور ہیں، کہا سب سے جانوروں میں سب سے بدترین جانور وہ ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یہاں دوسری کفروا فہم لا یؤمنون، دوسری جگہ اس طرح ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم لا ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بدترین جانور وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی صفات یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ وعدے کو توڑتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ آیت کریمہ بنو قریظہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، جن سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، ذمی کافروں کی، یعنی ذمی کافر، یہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے جنگ کے موقع پر، وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے جنگ کے موقع پر، لیکن بنو قریظہ نے عہد کو، پیمان کو توڑ دیا تھا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت اس وقت بھلے وہ بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہو، لیکن قیامت تک آنے والا ہر انسان مخاطب ہے قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ کا۔ تو اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ کہا کہ اس سے مراد صلہ رحمی کرنا ہے، ہمیں صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، رشتہ داروں کو جوڑنا یہ واجب ہے، رشتہ داروں کو کاٹنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کوئی بعید نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو حکومت دے دے تو تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں تم فساد پھیلاؤ گے۔ کافروں سے کہا، منافقوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ذرا برابر تمہیں پاور مل جائے، ذرا سے تمہیں جاہ و منصب مل جائے، ذرا سے تمہیں طاقت مل جائے، ذری سی طاقت تمہیں مل جائے، تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد پھیلاؤ گے تم، اور زمین میں فساد کیا ہے کہ تم رشتہ داروں کو کاٹو گے۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں کو کاٹنا یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں ان کے بارے میں کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ کتنی خطرناک بات ہے، سنیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ، کون؟ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ رب العالمین ان کو گونگا بنا دے گا، عفواً فَأَصَمَّهُمْ، ان کو بہرا بنا دے گا اللہ رب العالمین، ایسا بہرا کہ پھر وہ حق نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد کہا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھا بنا دے گا، جو حق کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اتنی بڑی سزا ہے رشتہ داری کو کاٹنے کی، یا رشتہ داروں کو کاٹنے کی، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کی، اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے سنائی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر، اور اللہ رب العالمین ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، ایسا اندھا کہ وہ حق ان کو نظر نہیں آتا، اور ایسا بہرا کہ حق ان کو سمجھ نہیں آتا یا سنائی نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پر
سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بأن یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہاں پر ہے کہ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کیا سزا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے؟ ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا ہی ٹھکانہ ہے، سوء الدار، جہنم ہے ان کے لیے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یا فاسقین کی یا کفار کی دو صفتوں کا تذکرہ کیا، ایک وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے ہیں، اور ایک جن کو جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان کو توڑتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان دونوں چیزوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، زمین میں فساد پھیلتا ہے، بدامنی پیدا ہوتی ہے زمین کے اندر ان دو کاموں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے کہا اسی آیت کے اندر اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کس طرح کا خسارہ؟ کیسے خسارہ؟ کا خسارہ دنیا کا خسارہ اور آخرت کا خسارہ۔ دنیا میں کس طرح کا خسارہ؟ جبکہ ماشاءاللہ ان کے پاس مال و دولت ہے، پراپرٹی اور جائیداد ہے، جاہ و منصب ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر کس طرح کا خسارہ ہے ان کے لیے؟ کہا اللہ رب العالمین نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نیک کام کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں میں سے، اللہ رب العالمین ان کو بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ خاسرین جو ہوں گے وہ حیات طیبہ سے محروم ہوتے ہیں، انہیں زندگی کا اصل لطف نہیں آتا۔ بھلے ہم انہیں دیکھیں عیش و آرام کرتے ہوئے، بھلے ہم انہیں دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہوئے، بھلے ہم انہیں دیکھتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے، لیکن جا کر کوئی ان کے دل کی حالت تو جانے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل کا سچا سکون تو ایک مومن مرد اور مومن عورت کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ بھلے لوگ کہیں کہ بھئی وہ تو اتنے اچھے اچھے بنگلوں میں ہیں نا، اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں وہ جیتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن دلی سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ تو یہ مومنین کے لیے ہے، کفار و منافقین کے لیے حیات طیبہ نہیں ہے۔ بھلے ہم انہیں بہت ہی خوشحال دیکھ رہے ہوں ظاہر میں، لیکن دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے۔ بھئی ایک بندہ جو تہجد کی پابندی کرتا ہے، تہجد سے پڑھنے سے جو سکون جو لذت ملتی ہے نہیں پڑھنے والے کو کیا پتہ۔ جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرنے کے بعد جو سکون و اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو کیا پتہ ہے نا۔ جو بندہ نیک اعمال کی مکمل پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، بخیل کو کیا پتہ اس کے اندر کیا لذت ہے۔ بھلے بخیل کہیں کہ بھائی میں بھی سکون میں وہ بھی سکون میں ہے، نہیں، جو سکون جو اطمینان جو لذت ایمان کی وہ حاصل کر رہا ہے، وہ لذت وہ سکون وہ اطمینان وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول مفسرین کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو دنیا کا نقصان یہ ہے کہ انہیں دنیا میں سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ جو رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے ہیں، ایسے انسان کو دنیا میں سکون و اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا خسارہ ہے۔ اور پھر آخرت کا خسارہ، آخرت کا خسارہ تو ابھی آپ نے سن لیا، اولئک لہم اللعنہ، اللہ رب العالمین کے رحمت سے وہ بندے دور ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور اس سے برا خسارہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اولئک هم الخاسرون، اللہ رب العالمین نے کہا
کہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور جو لوگ رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں یا اللہ کے احکامات کو کاٹتے ہیں یا اللہ سے نہیں جڑتے، اللہ کے احکامات سے نہیں جڑتے، رشتہ داروں سے نہیں جڑتے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہا۔ فساد، اس سے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا ہے کہ فساد حسی ہوتا ہے، فساد معنوی ہوتا ہے۔ حسی فساد یہ ہے کہ جو مثلا قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، توڑ پھوڑ چل رہی ہے، درختوں کو اکھاڑ کر پھینکا جا رہا ہے، یہ سب ظاہری فساد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے فساد معنوی۔ معنوی فساد یہ اصل فساد ہے۔ معنوی فساد یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے اوامر اور نواہی کی پرواہ نہ کرے۔ یہ فساد معنوی ہے، اور اسی فساد سے فساد حسی پیدا ہوتا ہے۔ دلیل قرآن کی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے، فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، دین سے، شریعت سے روگردانی کی، نتیجے میں ظاہری فسادات کو دیکھو۔ آج امت اسلامیہ یا امت مسلمہ جن ظاہری فسادات سے دوچار ہے، کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ ہمارے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے، ہمارے بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے؟ کیا یہ بات واضح ابھی تک نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بے اعتدالی کا نتیجہ ہے، ہمارے اختلاف و انتشار و افتراق کا نتیجہ ہے، ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کے منافق کی نشانیوں سے، منافقوں کی نشانیوں سے، کفار کی نشانیوں سے، فاسقین کی نشانیوں سے یا ان کی صفات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔